السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا لاؤڈ بولے نذیر بھائی، آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ شیخ میرے سوال یہ ہے کہ شیخ طہارت کو جانے کے بعد واش روم سے باہر آنے کے بعد ایک دو خطرہ نکل رہے شیخ، یہی سلسلے میں میرے 2-3 سال گھٹ گئے تھے، اور 2-3 سال میں میری زندگی ایسی حرام ہوگی کہ میں کوئی وضو کر رہا ہوں تو طہارت پہ خطرہ نکل گیا، کوئی نماز پڑھ رہا ہوں تو طہارت کا خطرہ نکل گیا، ایسی زندگی گزار رہے، میں ورک نہیں پڑھ رہا ہوں، جماعت کی ٹھیک سیدھا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، واضح ہے، آپ ایسی خلاصہ ایسی جواب حالت کر ہوگی دیں۔ شیخ۔ جی ٹھیک ہے جی شیخ۔ دیکھیے نذیر بھائی، سب سے پہلے تو ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، ہر طرح آمین۔ کی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے، نفسیاتی بیماریوں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے آپ کو بھی اور ہم سب کو۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ جو پریشانی ہے اس کا علاج بہت آسان ہے۔ ہماری شریعت نے جہاں پر اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہماری شریعت ہم کو آسانی دیتی ہے۔ ہماری شریعت ہم کو تھکانے کے لیے، ہم کو عاجز کرنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اگر کسی انسان کو ایسی پریشانی ہے کہ بیماری کی وجہ سے اس کو بار بار پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں اور وہ حالت طہارت میں باقی ہی نہیں رہ سکتا، چند منٹ بھی باقی نہیں رہ سکتا، بار بار اسے قطرے آ جا رہے ہیں، ایسی صورت میں ہماری شریعت نے یہ رخصت دیا ہے، یہ اجازت دیا ہے، یہ ہم کو معافی دی ہے کہ ہم وضو بنائیں، جہاں پر پیشاب کے قطرے لگے ہیں اس کو دھلیں، وضو بنائیں، نماز کو کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد قطرے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں اس طرف ہم کو دھیان بھی نہیں دینا ہے، آپ نماز اپنی مکمل کیجئے، اور اس بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے، سوچ کے اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے، میرا وضو ٹوٹ گیا، میری نماز نہیں ہوئی، یہ سوچ کے پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہم کو مجبوری ہے، پریشانی ہے، پیشاب کے قطرے ہمارے اختیار میں نہیں ہے جو بار بار آ جا رہے ہیں، اور ہم حالت وضو یا حالت طہارت میں بغیر پیشاب کے قطروں کے اتنی دیر تک رہ ہی نہیں سکتے جتنی دیر میں ہم نماز مکمل کر لیں، تو لہٰذا یہ معفو عنہ ہے۔ تو آپ کی بیماری کا صرف ایک علاج ہے کہ اپنے دماغ سے وہ وسوسہ، وہ تشویش اور وہ جو پریشانی ہے، جو حرج محسوس آپ کر رہے ہیں، اس کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے، اور یہ مان لیجئے میں نہایا دھویا، جہاں پیشاب کے قطرے وغیرہ لگے تھے اس کو دھویا، نہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مان لیجئے پیشاب کے قطرے کہیں لگے ہیں، نہانے کی ضرورت نہیں، جہاں پہ لگے ہیں اس کو دھو لیجئے اور وضو بنائیے، نماز کو چلے جائیے۔ اب اس حالت میں پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی نماز مکمل ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی، بارک اللہ۔